نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور نبی کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ جی ہاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آج کی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین ہونے کا شرف عطا کیا، یہ ٹائٹل جو انہیں اور تمام ازواج مطہرات کو حاصل ہوا۔ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور نبی کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا اور جب آپ کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، 15 سال کا فرق۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی دیانتداری اور شرافت کو اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سنا تو انہوں نے چاہا کہ ایک ایسا شخص جو دیانتدار اور شرافت کے اس مرتبے پر فائز ہے، میں اس کی خدمت میں زندگی گزار دوں۔ چونکہ وہ ایک ایسی خاتون تھیں جن کے والد بہت ساری دولت چھوڑ گئے تھے جو ان کو سنبھالنا پڑا۔ خدیجہ بنت خویلد، یہ خویلد ان کے والد گرامی تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ زیادہ تر وقت ذکر و فکر میں گزارتی تھیں اور اپنے کاروبار میں مصروف رہتی تھیں۔ آپ کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خدیجہ طاہرہ کے نام سے معروف تھیں۔ آپ اس زمانے میں بھی آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے معروف تھیں کہ پاک دامن خاتون۔ جب میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کا ذکر اور دیانتداری اور معاملہ فہمی اور سفر شام سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا، حمد پڑھی، اور یہ خطبہ بہت ہی پیارا خطبہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کی۔ حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ، حسنت جمیل خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ قریبی کے ساتھ آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہے، ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اور لاچاروں کی مددگاری کرتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلی وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے۔ یہ الفاظ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نازل ہونے کے بعد فرمائے۔ تو 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کر کے ہم اپنے قلب کی تسکین اور باطن کے قرار کا سامان کرتے ہیں۔ یقیناً اولادوں کو ماؤں کے تذکرے خوشی دیتے ہیں۔ فرمایا گیا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، روحانی مائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال اسی سال ہوا اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔